سورۃ الفجر مکی ہے اور اس میں 30 آیات ہیں۔ اس کے خاص مضامین میں سے ایک مضمون آزمائشوں کا بیان بھی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رزق کی فراوانی اور تنگی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں اور دونوں ہی آزمائشیں ہیں۔ ان سے اللہ کی رضا یا ناراضگی کا اظہار نہیں ہے۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک انسانوں کو جانچنے کے لیے اسے رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، اور جب وہ اس کے رزق میں کمی کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ پاک جو رب العالمین ہے، اس نے تمام انسانوں کو عقل سمجھ دے کر پیدا فرمایا ہے اور ان کو پرکھنے کے لیے مختلف سچویشنز دی ہیں۔ کسی کے پاس پیسے کی فراوانی ہے تو کسی کے پاس تنگی، کسی کے پاس شہرت ہے تو کسی کے پاس گمنامی، کسی کے پاس علم ہے تو کوئی جاہل ہے۔ یہ تقسیم تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے اور ابدی زندگی قیامت کے بعد ملے گی، اور اللہ پاک بہت انصاف کرنے والا ہے۔ جس کو بے حساب ملا اس کا حساب اتنا ہی سخت ہوگا۔ یعنی رزق کی فراوانی زیادہ بڑی آزمائش ہے، اور یہ سمجھنا غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو زیادہ دے رہا ہے اس سے خوش ہے، بلکہ اللہ کی رضا اور خوشی انسان کے اعمال پر ہے، یعنی اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب۔ اس سورت کی آیت نمبر 17، 18، 19 اور 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم عزت نہیں کرتے یتیم کی، اور تاکید نہیں کرتے آپس میں محتاج کو کھانا کھلانے کی، اور وراثت کا سارا مال خود ہی سمیٹ لینا چاہتے ہو، اور مال کی محبت میں مبتلا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اعمال بتا دیے جن کو صحیح کر کے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، یعنی یتیم کی عزت کرنا، مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینا، وراثت کو صحیح تقسیم کرنا، اور مال کی محبت میں مبتلا نہ ہونا، جو کہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ پھر اس سورت کے آخر میں روز جزا اور جہنم کا بیان ہے، جب اللہ پاک جلال میں ہوں گے اور انسان سوچے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا اور کچھ اچھے اعمال کیے ہوتے، اور اس وقت ایسا عذاب دیا جائے گا جو بدترین ہوگا۔ لیکن اس وقت کچھ خوش قسمت لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے اپنے اچھے اعمال کے ذریعے خدا کی رضا حاصل کی ہوگی، اور اللہ پاک ان سے کہیں گے کہ اے نفس مطمئنہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، اس طرح کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی، اور شامل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا اور خوشنودی اور جنت کا حقدار بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔